تاریخ میں نا کبھی کبھی ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی بڑے ڈراماٹی اور سچ پوچھے تو ایک کم سنے ہوئے واقعے کی بات کریں گے۔ یہ کہانی ہے اس وقت کی جب خانہ کعبہ کے مقدس پتھر یعنی حجر اسود کو چرا لیا گیا اور پھر ایک معجزے کے تحت وہ واپس بھی آیا۔ تو یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے سن 317 ہجری سے۔ اگر آپ کو اندازہ دوں تو یہ گریگورین کیلنڈر کے حساب سے 930 عیسوی کا سال تھا۔ دیکھنے میں تو یہ ایک عام سا سال ہی تھا، لیکن اسی سال کچھ ایسا ہوا جس نے اسلامی تاریخ پر ایک بہت گہرا نشان چھوڑ دیا۔ حالات کتنے خراب تھے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ خوف اور دہشت کا عالم یہ تھا کہ اس سال حج بیت اللہ ہو ہی نہیں سکا۔ سوچیں ذرا، اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ حج جیسا فریضہ روک دیا گیا اور کوئی بھی حاجی عرفات کے میدان تک نہ جا سکا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہوا کیا تھا؟ اس سارے واقعے کا جو مرکزی کردار تھا وہ تھا بحرین کا حاکم ابو طاہر سلیمان کرماتی۔ اسی شخص نے مکہ معظمہ پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اور دیکھیں، ابو طاہر صرف شہر پر قبضہ کر کے ہی نہیں رکا، اس نے ایک ایسا کام کیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ مطلب یہ ایک ایسی بات تھی جو سوچ سے بھی باہر تھی۔ اور بس یہیں سے ایک بہت لمبے انتظار کا دور شروع ہوا۔ ایک ایسا دور جو 2 دہائیوں سے بھی زیادہ یعنی 22 سال تک چلا۔ ذرا سوچیں، پورے 22 سال تک حجر اسود خانہ کعبہ کا حصہ نہیں تھا، یہاں تک کہ آخرکار سن 339 ہجری میں اس کی واپسی ہوئی۔ اچھا، تو اب ذرا اس طویل غیر موجودگی والے دور کو دیکھتے ہیں۔ وہ 22 سال کیسے گزرے جب کعبہ اپنے دل یعنی حجر اسود کے بغیر تھا، اور اسے واپس لانے کے لیے کیا کیا کوششیں ہوئیں؟ آخرکار کئی سال گزرنے کے بعد عباسی خلیفہ المقتدر باللہ اور ابو طاہر کرمتی کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، اور یہ کوئی آسان سودا نہیں تھا۔ اس پتھر کی واپسی کے لیے 30,000 سونے کے دینار کی ایک بہت بڑی، بہت بھاری رقم ادا کی گئی۔ یہ آج کے زمانے کے حساب سے بھی ایک خزانے جتنی رقم بنتی۔ لیکن بات صرف پتھر واپس لینے کی نہیں تھی۔ سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا کہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ جو پتھر واپس مل رہا ہے وہ اصلی حجر اسود ہی ہے۔ اس انتہائی اہم کام کے لیے خلیفہ نے اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم اور محدث شیخ عبداللہ کی سربراہی میں ایک وفد بحرین بھیجا۔ اب کہانی اپنے سب سے دلچسپ موڑ پر آ جاتی ہے۔ شیخ عبداللہ بحرین پہنچ چکے ہیں اور اب ان کے سامنے ایک ہی مقصد ہے، یہ ثابت کرنا کہ جو پتھر انہیں دیا جا رہا ہے وہ اصلی ہے یا نقلی۔ تو جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچے تو وہاں کے حاکم نے ایک بڑی تقریب رکھی۔ ایک پتھر لایا گیا جسے خوبصورت غلاف میں لپیٹا گیا تھا اور اس سے بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ وفد سے کہا گیا، یہ ہے حجر اسود، لے جائیں اسے۔ لیکن شیخ عبداللہ نے اسے فوراً قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اصلی حجر اسود کی 2 نشانیاں ہیں، اور میں پہلے اس پتھر کو ان نشانیوں پر پرکھوں گا۔ تو وہ 2 معجزاتی نشانیاں آخر تھیں کیا؟ شیخ عبداللہ نے بتایا کہ روایتوں کے مطابق اصلی حجر اسود میں 2 خاص باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ وہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ آگ اسے گرم نہیں کر سکتی۔ اور جو نتائج سامنے آئے وہ بالکل حیران کن تھے۔ پہلا پتھر جو لایا گیا، اسے جیسے ہی پانی میں ڈالا وہ سیدھا تہہ میں جا بیٹھا۔ جب اسے آگ میں رکھا تو وہ اتنا گرم ہو گیا کہ ہاتھ لگانا مشکل تھا۔ شیخ عبداللہ نے فوراً کہا، یہ اصلی نہیں ہے۔ پھر ایک دوسرا پتھر لایا گیا۔ جب اسے پانی میں ڈالا گیا تو وہ کسی پھول کی طرح سطح پر تیرنے لگا، اور جب اسے آگ سے نکالا گیا تو وہ چھونے میں بالکل ٹھنڈا تھا۔ ابو طاہر کرمتی یہ سب دیکھ کر بالکل دنگ رہ گیا۔ اس نے پوچھا، آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ تو محدث عبداللہ نے جواب دیا کہ یہ علم ہمیں ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے کہ حجر اسود نہ تو پانی میں ڈوبے گا اور نہ ہی آگ سے گرم ہوگا۔ تو اس طرح پتھر کی تصدیق ہو گئی، اصلی حجر اسود آخرکار مل چکا تھا۔ لیکن رکیے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر پتھر کی پہچان ایک معجزہ تھی تو مکہ تک اس کی واپسی کا سفر بھی کسی دوسرے معجزے سے کم نہیں تھا۔
دیکھیں، جب ہجر اسود کو مکہ سے بحرین لے جایا جا رہا تھا تو روایت ہے کہ اس کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ جس اونٹ پر بھی اسے لادا جاتا وہ مر جاتا، یہاں تک کہ بحرین پہنچتے پہنچتے 40 اونٹ اس کے بوجھ تلے دب کر ہلاک ہو گئے۔ لیکن اب واپسی کے سفر میں جب اصلی ہجر اسود کو ایک کمزور سی اونٹنی پر لادا گیا تو ایک دم سے اس اونٹنی میں جیسے کوئی زبردست طاقت آ گئی۔ وہ اتنی تیز رفتاری سے بھاگی کہ سیدھا اسے خانہ کعبہ لے آئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پتھر خود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ اور اس طرح 22 سال کی ایک لمبی جدائی کے بعد خانہ کعبہ کا دل، اس کی زینت، آخرکار ایک بار پھر اپنی جگہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا گیا۔ یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کی اصل طاقت کس میں ہوتی ہے؟ کیا اس کی مادی حقیقت میں، یا اس ایمان اور عقیدت میں جو لوگ اس سے جوڑتے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ضرور سوچا جا سکتا ہے۔